أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ کہہ دیجئے آ جاؤ تم، میں پڑھ کر سناتا ہوں ان چیزوں کو جن کو حرام قرار دیا تمہارے پالنے والے نے تم پر، یہ کہ نہ شریک کرو تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو، اور والدین کے ساتھ خوب احسان کرو، اور نہ قتل کرو تم اپنی اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے، ہم رزق دے رہے ہیں تم کو بھی اور انہیں بھی، اور مت قریب جاؤ بے حیائیوں کے، خواہ وہ اعلانیہ ہو یا چھپی ہوئی ہو، اور نہ قتل کرو تم اس جان کو کہ جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق طریقے کے ساتھ، یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وصیت کی ہے تمہیں اللہ نے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کی حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی چیز کہ شرک حرام ہے، دوسری چیز ماں باپ سے بدسلوکی حرام ہے، نمبر 3 تنگ دستی کی وجہ سے قتل اولاد حرام ہے، نمبر 4 ہر قسم کی بے حیائی خواہ اعلانیہ ہو یا چھپی ہوئی ہو اس کے قریب جانا یہ بھی حرام ہے، نمبر 5 ناحق کسی انسانی جان کا قتل کر دینا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب دیکھیے ان کے درمیان جو ہے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے جو خوبصورت لفظ ذکر کیا ہے وہ آپ حضرات سنیں گے۔ جو درمیان میں 3 حرمت والی چیزیں ذکر کی گئی، دوسرے نمبر پر اولاد کو حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ خوب احسان کرو، یہ اولاد کو حکم ہے۔ پھر تیسرا جو حکم ہے وہ والدین کو دیا گیا کہ اگر حالات تنگ ہو جائیں، ان کو کھلانے کے لیے اسباب اور وسائل کم ہو جائیں تو اس کی وجہ سے تم نے اپنی اولاد کا قتل نہیں کرنا۔ اب ذرا غور سننا، فرماتے اولاد کو حکم دیا احسان کا، والدین کو بھی حکم دیا حقیقت میں احسان کا کہ اپنی اولاد کا قتل نہیں کرنا تنگ دستی کی وجہ سے۔ فرمایا جب اولاد والدین سے احسان کرے گی، والدین اولاد سے احسان کریں گے تو اس سے خاندان مضبوط ہوگا،
اس سے خاندان کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔ اس سے ان کے گھر کی جو چادر اور چار دیواری ہے اس کو مضبوطی حاصل ہوگی، اس کو استحکام حاصل ہوگا اور اس کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی۔ فرمایا کہ پہلے حکم دیا اولاد کو، والدین کو، تاکہ گھر مضبوط ہو جائے۔ اب چوتھا حکم دیا، فرمایا کہ اگر اس گھر کو اور اس خاندان کو ترقی دینا چاہتے ہو تو گھر میں بے حیائی داخل نہ ہونے دو، گھر میں بے حیائی کو داخل نہ ہونے دو۔ اس لیے کہ گھر والوں کو حکم دینے کے بعد، کیونکہ والدین کا تعلق بھی گھر کے ساتھ ہے، اولاد کا تعلق بھی کیا ہے؟ گھر کے ساتھ ہے۔ فرمایا جب یہ دونوں طبقے، اوپر والا بھی نیچے والا بھی، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیں گے تو اس کے بعد جو چیز ضروری ہے وہ ہے لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ فرمایا کہ جب اولاد اور والدین ان کا آپس میں تعلق مضبوط ہو جائے تو پھر دونوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں بے حیائی کو داخل نہ ہونے دے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ کوئی جتنا ہی آپس میں مضبوط اور گہرا تعلق کیوں نہ ہو اور جتنی ہی مضبوطی کیوں نہ ہو، اگر وہاں پر بے حیائی داخل ہو جائے تو وہ تعلق کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتا، وہ مضبوطی کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ فرمایا اگر تم اپنے گھر کو مضبوط کرنے کے بعد اس گھر میں ترقی چاہتے ہو، اس گھر میں خوشحالی چاہتے ہو، اللہ کی رحمتیں چاہتے ہو، تو اب اس گھر کے لیے بے حیائی کے دروازے کیا کر دو؟ بند کر دو۔ اگر تم اپنے گھر میں بے حیائی کو قریب نہیں آنے دو گے تو یہ ماں اور باپ کا اور اولاد کا جو تعلق ہے یہ صرف مضبوط نہیں ہوگا بلکہ یہ گھر ترقی کر جائے گا، یہ گھر کیا کر جائے گا؟ ترقی کر جائے گا۔ اس لیے کہ جس گھر کے اندر اور جس معاشرے کے اندر بے حیائی داخل ہو جاتی ہے اس معاشرے کی ترقی اور بلندی کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے رک جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ پہلے اپنے گھر کو مضبوط کرو، آپس کے تعلق میں دراڑ نہیں پیدا ہونی چاہیے اولاد اور والدین کے تعلق میں۔ پھر فرمایا جب تعلق مضبوط ہو جائے اب اس گھر میں بے حیائی کو داخل نہیں ہونا چاہیے۔ آگے دیکھیے ذرا، پہلے سنیے پانچواں حکم پھر رب عرض کریں گے۔ پانچواں حکم دیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، ناحق کسی انسانی جان کا قتل بھی کیا کر دیا گیا ہے؟ حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اب سنیے ذرا، بڑا بہترین لفظ ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ پہلے حکم تھا خاص قتل سے منع کیا گیا، اب عام قتل سے منع کیا گیا۔ خاص قتل کیا ہے؟ کہ اولاد کے ہاتھوں، والدین کے ہاتھوں کس کا قتل ہو جائے؟ اولاد کا۔ فرمایا کہ تنگدستی ہو گئی، حالات کمزور پڑ گئے۔ اور ایک بڑی عجیب بات، ایک مفسر جو ہے ہو سکتا ہے ان کا اپنا اس کے اوپر تجربہ ہو، اللہ کی طرف سے کچھ بات ہو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہماری معلومات ہے، ہمارا جو تجربہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اکثر اولاد کے حوالے سے جو والدین سے یہ ظلم اور زیادتی ہے، قتل والی، مار پیٹ والی، یہ اکثر ان گھرانوں میں واقع ہوتی ہے جو پہلے نہایت ہی یعنی کہ اعلیٰ درجے کے ہوں، ایلیٹ کلاس کے ہوں، پھر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر حالات فوراً کیا آ جائیں؟ تنگ دستی کی آ جائیں۔ کیونکہ جو ایک متمول غریب اور درمیانہ گھرانہ ہوتا ہے ان کے گھر میں پہلے بھی کھانا پینا معاملات درمیانی سطح کے چلتے ہیں، لیکن جب ایک بڑا آدمی ہے اس کے گھر میں کھانا پینا اور رہائش لباس یہ بڑا کھلے انداز میں چلتا ہے، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور اچانک حالات کون سے آ جائیں تنگ دستی والے، تو پھر یا تو والدین اپنا سر لے جاتے ہیں یا اپنی اولاد کا سر کیا ہے لے کر چلے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر جو ہے باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ غربت اور تنگ دستی سے بچنے کا نسخہ کیا ہے، وظیفہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، نصف المعیشہ، یہ ایک فرمان ہے۔ فرمایا کہ اپنے خرچے کے اندر درمیانی چال چلنا یہ آدھی زندگی ہے،
اپنے خرچے میں کون سی چال چلنا؟ اقتصاد، الاقتصاد فی النفقہ، اپنے خرچے کے اندر درمیانہ راستہ اختیار کرنا، درمیانی چال چلنا، یہ بندے کی آدھی زندگی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آدھی۔ یہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہے نا جو پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی، میدان میں آنے سے سمجھ میں آتی ہے۔ جہاں کہیں آدمی اپنے گھر کے خرچے میں، اپنے ذاتی خرچے میں جو اعتدال والی حد ہے، درمیان والی جو حد ہے، اس کو جیسے ہی کراس کرتا ہے، دماغی طور پر، گھریلو طور پر ذہنی ٹینشن اور پریشانیاں اس کے سامنے کیا ہو جاتی ہے؟ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرمائے کہ درمیانی چال چلنا اپنے خرچے کے اندر، فرمایا یہ آدمی کی آدھی کیا ہے؟ زندگی ہے۔ پھر بندہ پریشان نہیں ہوتا۔ اور دوسری حدیث سے بات میں فرمایا کہ ما اعلی من اقتصد، جو درمیانی چال چلتا ہے وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ تو شریعت اسلامی نے ہر چیز کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دی ہے۔ تو فرمایا کہ اکثر یہ جو ہے نا جو مالدار گھرانے ہوتے ہیں، جب ان کو حالات آ کر گھیرتے ہیں نا، تو پھر اس وقت وہ اپنی جانوں کا کیا کرتے ہیں؟ نقصان کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پہلے جو ہے خاص قتل سے منع کیا گیا کہ اولاد کا قتل نہیں کرنا۔ اب فرمایا خاص تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، کسی عام انسان کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ رسول نے ذکر کیا کہ پہلے خاص قتل سے منع کیا گیا، پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی ناحق انسانی جان کو، خواہ وہ خاص ہو یا کیا ہو، عام ہو، اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو گویا کہ 5 حکم بیان ہو گئے۔ اب پھر 5 میں سے جو 3 ہیں ان کی اور اہمیت ہے۔ یہ کل کتنے یہاں پر ہو گئے؟ 5۔ نمبر 1 کیا ہے؟ شرک نہیں کرنا۔ نمبر 2 ماں باپ سے بدسلوکی حرام۔ نمبر 3 قتل اولاد۔ نمبر 4 بے حیائی، اور نمبر 4 ناحق کسی انسانی جان کا قتل کرنا۔ اب فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے جو 5 بیان فرمائے ہیں، ان 5 میں سے 3 وہ ہیں جن کو قرآن میں اکثر جگہ پر اور مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ کون سے 3 ہیں؟ نمبر 1 شرک کے قریب نہیں جانا، نمبر 2 بے حیائی کے قریب نہیں جانا، نمبر 3 ناحق کسی انسانی جان کا قتل نہیں کرنا۔ اب ذرا سنیے، پھر ان کے درمیان ربط بھی دیکھنا۔ پہلے یہ قرآن مجید کا مقام دیکھ لیں، مختلف مقامات ہیں لیکن ایک مقام میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت نے 19ویں پارے میں نا سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں اپنے جو خاص بندے ہیں جن کو اس نے قرار دیا ہے وعباد الرحمن، وعباد الرحمن، رحمان کے جو خاص بندے ہیں ان کی صفات کو جب اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا نا، تو وہاں پر خرچ کرنے کا بھی ذکر فرمایا کہ ایمان والوں کا خرچ کیا ہوتا ہے، وہ آیت بھی سن لیں۔ پھر یہ 3 چیزیں عرض کرنی ہے۔ خرچ کیسے ہے؟ فرمایا اذا انفقوا، کہ میرے خاص بندے جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، فضول خرچی سے کام نہیں لیتے، ولم یقتروا، اور بخل سے بھی کام نہیں لیتے، وکان بین ذالک قواما، فضول خرچی اور بخل کے درمیان ان کا کیا ہوتا ہے؟ خرچہ ہوتا ہے، یہ حد اعتدال کے ساتھ۔ اب سنیے ذرا ایمان والوں کی، رحمان کے خاص بندوں کی، فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی شور و پکار، کیا مطلب ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے، وہ شرک نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مشکل وقت میں اپنی حاجات اور پریشانیوں کے کھلوانے کے لیے پکارنا، یہ کیا بن جاتا ہے؟ شرک بن جاتا ہے۔ تو فرمایا الذین لا یدعون مع اللہ، اور وہ رحمان کے جو خاص بندے ہیں نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کر۔ نمبر 2 ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ، جس انسانی جان کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ اسے قتل بھی نہیں کرتے۔ 2 ہو گئی۔ نمبر 3 ولا یزنون، رحمان کے خاص بندے زنا بھی کرتے۔ زنا کس چیز کا نام ہے؟ حیا کا نام ہے یا بے حیائی کا؟ اب ذرا غور کرنا، ادھر اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کی حرمت بیان کی، 5 میں سے 3 یہی ہے کہ شرک حرام ہے۔ شرک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ماں سوا کسی اور کو اپنی حاجات اور مشکلات میں مدد کے لیے کیا کرنا؟ بلانا۔ اور یہاں پر لفظ قرآن نے کیسا ذکر کیا ہے؟ والذین لا یدعون،
وہ عربی والا ترجمہ کرے. اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو دعا نہیں مانگتے، جو دعا کو آپ نے یاد رکھنا ہے. سمجھ آئے گی کیوں؟ پھر جتنی مثالیں لوگ دیتے ہیں نا سادہ لوگ عوام کو خراب کرنے کے لیے، آپ گھر میں جاتے ہیں بیوی سے کہتے ہیں مجھے روٹی اٹھا کر دے دو، بیوی سے اپنے لیے کوئی چیز مانگتے ہیں، اس کو کوئی دعا کہتا ہے؟ کیا آپ بیوی سے دعا کر رہے ہیں؟ کیوں جی؟ اپنے مساعد عملے سے آپ چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ چیز اٹھا کے لاؤ، یہ کرو، یہ کرو، یہ دے دو، اس کو کوئی بندہ دعا کہتا ہے؟ نہیں کہتا. سمجھ آئے گی؟ اسی طرح راستے میں آپ کھڑے ہیں، کوئی سامان گر جاتا ہے، آپ کسی کو اپنی مدد کے لیے بلاتے ہیں، اس کو کوئی بندہ دعا کہتا ہے کہ یہ اس سے دعا کر رہا ہے؟ او بھائی دعا کی حقیقت تو سمجھی جائے. دعا بندہ وہاں پر مانگتا ہے اور اس جگہ پر اور اس چیز کے لیے مانگتا ہے جہاں پر بندے کو پتا ہے کہ اب میرے لیے کوئی اسباب اور وسائل باقی نہیں رہے. سمجھے گی؟ تو فرمایا والذین لا یدعون، یہ ایک لفظ آپ یاد کر لیں کہ اللہ نے منع کیا ہے شور و پکار سے، اور پکار کو کیا کہتے ہیں؟ دعا. فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا کیا ہے؟ مقصد ہے. سمجھے گی جناب؟ اب دیکھیے اللہ رب العزت فرما رہے کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر، کہ میرے رحمان کے جو خاص بندے ہیں وہ ہیں جو نہیں دعا مانگتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود سے. نمبر 3 ناحق کسی انسانی جان کا قتل نہیں کرتے. اور نمبر 3 زنا بھی کرتے نہیں، یعنی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتے. اب سنیے گا مفسرین فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں 5 چیزوں کی حرمت کو بیان کر کے پھر 3 چیزوں کی خاص حرمت کو بیان کیا ہے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر. فرماتے ہیں کہ یہ جو تینوں جرائم ہیں یہ حقیقت میں قتل ہے. شرک بھی کیا ہے؟ ایک قسم کا قتل ہے. اور زنا جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ ایک قتل ہے. اور ناحق انسانی جان کا قتل کرنا وہ تو ویسے بھی کیا ہے؟ قتل ہے. اب سنیے ذرا، بہت خوبصورت جملہ ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ شرک کس چیز طرح قتل ہے؟ شرک میں کس چیز کا قتل ہے؟ فرمایا کہ فطرت کا قتل ہے. شرک قتل ہے کس کا؟ شرک قتل ہے کس کا؟ انسان کی جو فطرت ہے، جو فطرت سلیمہ ہے، وہ انسان کو کیا دعوت دیتی ہے کہ خالق کو چھوڑ کر غیروں کی طرف چلا جائے بندہ. انسان کی جو فطرت سلیمہ ہے، جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان پہ اپنا فضل اور کرم کیا ہے، اسے عقل، شعور، دماغ دیا ہے، اور کائنات میں مختلف جگہ پر اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اپنی قدرت سے ہزاروں انگنت نشانات کھڑے کر دیے ہیں. یہ فطرت انسان کو کیا دعوت دے رہی ہے؟ شرک کی یا توحید کی؟ کیوں جی؟ یہ فطرت کس چیز کی دعوت دے رہی ہے؟ توحید کی دعوت دے رہی ہے نا. تو فرمایا کہ جو بندہ شرک کرتا ہے وہ اپنی فطرت کو کیا کر رہا ہے؟ قتل کر رہا ہے. اپنی فطرت کو کیا کر رہا ہے؟ قتل کر رہا ہے. سمجھے گی؟ اور اسی طرح جو زنا اور بے حیائی ہے یہ معاشرے کا قتل ہے. یہ معاشرے کا کیا ہے؟ قتل ہے. معاشرے کو معاف دینا ہے. جس معاشرے کے اندر بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے، اور بالخصوص بے حیائی میں سے جو پھر سب سے بڑی بے حیائی ہے زنا کا ارتکاب ہو جائے، تو یہ زنا صرف بے حیائی نہیں بلکہ انسانی معاشرے کا کیا ہے؟ زبردست قسم کا قتل ہے. اور انسانی جان کو قتل کرنا وہ ویسے بھی نفس کا کیا ہوتا ہے بھائی؟ قتل کر دینا ہوتا ہے. تو حقیقت میں یہ جو تینوں جرائم ہیں، شرک ہو، زنا ہو، اور اسی طرح انسانی ناحق انسانی جان کا قتل ہو، تو یہ تینوں جو ہیں یہ صرف گناہ نہیں، یہ تینوں مختلف چیزوں کا کیا ہے؟ قتل عام ہے. ایک فطرت کا قتل ہے، ایک معاشرے کا قتل ہے، اور ایک انسانی جان کا قتل ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ قتل تینوں میں نے تم پر کیا کر دیا ہے؟ حرام کرا دے دیا. سمجھے گی؟ اب آپ خود بتائیں کہ ایک آدمی ایسا ہے جو شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، تو وہ اس کی جو فطرت ہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہو چکی ہے؟ اس کی فطرت کیا ہو چکی ہے؟ مردہ ہو چکی ہے. اگر اس کی فطرت زندہ ہوتی اور وہ اپنے فہم، شعور اور ادراک میں اس فطرت کے اوپر برقرار رہتا تو کبھی بھی شرک کے قریب نہ جاتا. نمبر 2، جس معاشرے کے اندر زنا اور بے حیائی عام ہو جائے وہ معاشرہ زندہ معاشرہ کہلانے کا حقدار نہیں، وہ سوسائٹی بھی حقیقت میں کیا ہے؟ مر جاتی ہے. اور مفسرین جو ہے وہ لکھ رہے ہیں اپنے تاریخی جو نالج ہے اس کے حوالے کے ساتھ کہ دنیا میں پہلے جتنی جو تہذیبیں ہیں،
وہ زوال پذیر ہوئی ہیں تو اس کے پیچھے بے حیائی کے کاموں کا ارتکاب جو ہے وہ ان کی بنیاد میں کیا ہو گیا؟ شامل ہو گیا۔ فرماتے ہیں یونانی تہذیب کو دیکھ لو، رومیوں کی تہذیب کو دیکھ لو، اور جتنی تہذیبیں معاشرے میں زوال پذیر ہوئی ہیں، ختم ہوئی ہیں، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اسی بے حیائی کا ہاتھ ہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ آج جو یورپ کے اندر بے حیائی عروج کے اوپر جا رہی ہے تو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کسی وقت بھی ان کا بٹھا بھی کیا ہے؟ بیٹھنے والا ہے، کیونکہ جو بے حیائی ہے نا وہ انسان کو خاتمے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ زنا کیا ہوتا ہے؟ فنا ہوتا ہے، سمجھ آئی جناب؟ تو یہ چیزیں انسانی سوسائٹی کو مار دیتی ہیں اور انسانی سوسائٹی کو کیا کر دیتی ہیں؟ تباہ کر دیتی ہے۔ اور انسانی جان کا جو قتل ہے، جس معاشرے میں یہ چیز ہو جائے وہاں پر امن ختم ہو جاتا ہے۔ امن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ معاشرہ امن، چین اور سکون کے اعتبار سے زندہ معاشرہ نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ مردہ معاشرہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے خالق کائنات نے اس مسئلے پر بہت سخت زور دیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ میں جہاں پر اللہ نے تورات سے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں نا، وہاں پر یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ ہم نے انسانی جان کا جو احترام ہے اسے یہاں تک بیان کر دیا، فرمایا کہ کتبنا علی بنی اسرائیل، یہ ہم نے فرض قرار دے دیا بنی اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس نے کسی انسانی جان کا قتل کر دیا بغیر نفس، بغیر کسی جان کے بدلے میں یا زمین میں فساد کرنے کے لیے، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ ایک انسان کا قتل کیا ہے؟ پوری انسانیت کا کیا ہے؟ قتل ہے۔ ومن احیاها، اور جس نے کسی ایک انسان کو قتل ہونے سے بچایا، فکأنما احیا الناس جميعا، گویا کہ پوری انسانیت کو اس نے کیا کر دیا؟ زندگی عطا کر دی، اس کو بچا لیا۔ تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک انسان کا قتل گویا کہ پوری انسانیت کا کیا ہے؟ قتل ہے۔ ایک انسانی جان کا بچاؤ گویا کہ پوری انسانی جانوں کا کیا ہے؟ بچاؤ ہے۔ تو اب اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر بندہ شرک کا ارتکاب کرے گا تو یہ فطرت کا قتل ہے۔ یہ عجیب انداز ہے مفسرین کا کہ یہ فطرت کا قتل ہے، اور بے حیائی اور زنا یہ معاشرے کا کیا ہے؟ قتل ہے۔ اور نمبر 3، انسانی جان کا قتل کر دینا، کسی ایک انسانی جان کا، یہ صرف ایک کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا کیا ہے بھائی؟ قتل ہے۔ تو اس لیے ان 5 میں سے ان 3 کو جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، یہ 3 صرف یہاں پر نہیں ہے، یہ 3 5 کی گنتی میں بھی ہیں، اور بھی قرآن مجید میں مختلف مقامات کے اوپر جن جن چیزوں کی حرمت کو بیان کیا گیا وہاں پر ان 3 چیزوں کو خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ اپنی فطرت کا قتل نہیں کرنا، اپنے معاشرے کا قتل نہیں کرنا، اور کسی انسانی جان کا قتل نہیں کرنا۔ کتنے خوبصورت انداز میں اور کتنے خوبصورت پیرائے میں خالق کائنات نے ان چیزوں کی حرمت کو بیان کیا، اور پھر دل میں بات بٹھانے کے لیے آیت کے شروع میں فرمایا حرم ربکم، ان کو حرام کس نے قرار دیا ہے؟ تمہارے رب نے حرام قرار دیا ہے۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ ذالکم وصاکم بہ، یہی وہ باتیں ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جن کی حرمت کی وصیت تمہیں کون کر رہا ہے؟ تمہارا اللہ کر رہا ہے۔ یہ حرمت کے رب کے لفظ میں بھی پیار پایا جا رہا ہے، اور وصیت کے لفظ میں بھی کیا پایا جا رہا ہے؟ پیار پایا جا رہا ہے، کیونکہ عام طور پہ جب وصیت کی جاتی ہے اس کو بھی اولاد جو ہوتی ہے، وہ شاگرد جو ہوتے ہیں، وہ اپنی استاد کی وصیت پر اولاد اپنے والدین کی وصیت کو بڑے پیار سے لیتی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کیا کرتی ہے؟ کوشش کرتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب ان کو بتا دو، جس نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے وہ تمہارا دشمن نہیں ہے، وہ تم سے بیگانہ نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ اس کا یہ نہیں ہے کہ تعلقات خراب ہے، بلکہ ربکم، تم اس کے ساتھ شرک کا بھی ارتکاب کرو لیکن وہ پھر بھی تمہارا کیا ہے؟ رب ہے، تمہیں پال رہا ہے۔ اور جس نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے وہ گویا کہ صرف اس نے حرام نہیں کیا، ذالکم وصاکم بہ، وہ تمہیں ان کی حرمت کی کیا کر رہا ہے؟ وصیت کر رہا ہے۔ جس طرح تم اپنے بڑوں کی وصیت سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو، یہ تمہارے رب کی وصیت ہے، لعلکم تعقلون، کچھ عقل سے بھی کیا ہے؟ کام لینا ہے، اور وہ کام کیا لینا ہے کہ ان حرام کاموں سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ ترجمہ سے فرمایا قل،
کہہ دیجیے میرے محبوب پیغمبر تعالو آ جاؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں پڑھ کر سناتا ہوں تم کو وہ چیزیں جن کو حرام قرار دیا ربکم تمہارے رب نے، علیکم تمہارے اوپر، اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ نہ شریک کرو تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو، وبالوالدین احسانا، اور والدین سے خوب احسان کرو۔ یہ بہت نیا انداز ہے، خوبصورت انداز ہے جو میں آپ کی خدمت میں سنا دیا ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین سے خوب احسان کرو۔ پھر والدین کو حکم دیا لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو تندرستی کی وجہ سے قتل، یہ جانبین سے حالات ٹھیک ہو گئے تو خاندان کیا ہو جائے گا؟ مضبوط ہو جائے گا۔ جب خاندان مضبوط ہو گیا پھر حکم دیا لا تقربوا الفواحش، اب اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ بے حیائی کے قریب نہ جائے، والدین کو بھی چاہیے کہ بے حیائی کے قریب نہ جائے، تاکہ ان کا خاندان ترقی کرے، ان کے خاندان پر میری خاص رحمتوں کا کیا ہو؟ نزول ہو۔ سمجھ آئے گی؟ ما ظہر منہا وما بطن، خواہ وہ بے حیائی اعلانیہ ہو یا وہ بے حیائی کیا ہے؟ چھپ چھپا کر ہو۔ ولا تقتلوا النفس التی، اور نہ قتل کرو تم کسی بھی انسانی جان کو، حرم اللہ، جس کا قتل اللہ نے کیا قرار دیا ہے؟ حرام، الا بالحق، ہاں مگر حق طریقے کے ساتھ۔ یہ حق کتنے ہیں کل کے درس میں اس کی تفصیل عرض کریں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہی وہ باتیں ہیں جن پہ عمل کرنے کی، یہی وہ حرام چیزیں ہیں جن سے بچنے کی اللہ تمہیں کیا کر رہا ہے؟ وصیت کر رہا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کیا ہے؟